إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. میرے بھائی اور دوستو، ہم شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں. اس حوالے سے چند ایک باتیں ہوں گی اور پھر اسی طریقے سے شب برات کے متعلق بھی عرض کیا جائے گا. سب سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ، اس کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار ہی نہ کرتے، مسلسل روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہم بعض اوقات دیکھتے کہ آپ روزہ نہیں رکھتے تو ہم کہتے کہ شاید آپ اس مہینے میں روزہ رکھیں گے ہی نہیں.
فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل الصیام شہر الا رمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل مہینے کے روزے صرف رمضان کے رکھتے ہوئے ہی پایا۔ وما رأيته أكثر صيامه فی شعبان، اور میں نے شعبان کے مہینے میں آپ کو کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کے روزے رکھنا رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ترین تھا، جیسا کہ ابو داود، نسائی، احمد، ابن خزیمہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب مہینے یہ کہ آپ شعبان کے روزے رکھتے، پھر آپ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا لیں۔ تو اس مہینہ میں کثرت سے روزے رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ اس مہینہ میں روزے رکھ کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی روایت ہے، اور اس روایت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی آپ ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں، یعنی سوموار اور جمعرات کا، اور اگر اس مہینے میں آپ روزے رکھیں اور درمیان میں آ جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ یہ 2 روزے نہیں چھوڑتے کسی ہفتے میں بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے حوالے سے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس، یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی اس کی فضیلت سے، اس میں روزے رکھنے سے، نیک عمل کرنے سے لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ بین رجب و رمضان، جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف پہنچائے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اور امام نسائی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کان یکون علی الصوم، مجھ پر قضاء کے روزے ہوتے تھے، یعنی رمضان المبارک میں
جو روزے مجھ سے قضا ہو جاتے وہ روزے میں رمضان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشغولیات کی بنا پر نہیں رکھ پاتی تھی، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ میں بکثرت روزے رکھتے، تو میں بھی اپنے فرض روزوں کی بآسانی قضا دے لیتا۔ فرماتی ہیں کہ فما استطيع ان اقضي الا فی شعبان۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں کی اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا دینی باقی ہے، کوشش کی جائے کہ جلدی قضا ادا کر دی جائے، لیکن اگر وہ اسے مؤخر کر لے شعبان تک تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے وہ فرضی روزوں کی قضا دینے کے بعد رکھنے چاہیے، اس پہ بڑی شدت کرتے ہیں، جیسے کہ شیخ محمد صالح العثیمین کا بھی اس پہ فتویٰ ہے۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ جو شوال کے روزے رکھنا چاہے وہ شوال میں ہی رکھے گا، محرم کے روزے محرم میں ہی رکھے گا، یوم عرفہ کا روزہ ذو الحجہ کے روزے وہ ذو الحجہ میں ہی رکھیں گے، اس کی قضا نہیں ہے۔ تو جس کی قضا ہے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، جس کی قضا نہیں ہے اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے اہل علم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جلد اس کی قضا دی جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے کہ نیکی کے کاموں میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور اس میں وہ سبقت کرنے والے ہیں، تو لہذا نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص ایسے مؤخر کر لیتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم نے شعبان کے سرر کے روزے رکھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے یہ روزے نہیں رکھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے تو فارغ ہو جائے تو پھر تو 2 یا 3 روزے رکھ لینا۔ یہ سرر کیا چیز ہے؟ سرر کے متعلق حافظ بن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ ایسی راتیں ہیں کہ جن میں چاند چھپ جاتا ہے، یعنی 28ویں، 29ویں اور 30ویں۔ تو یہ اس شخص کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے ہیں کہ جو روزے رکھتا ہے نفلی کثرت سے، اور اس نے صرف رمضان کے روزے شروع ہونے کی وجہ سے یہ روزے رکھنا چھوڑ دیے، تو اس کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ تو یہ 2-3 روزے رمضان المبارک کے بعد میں رکھ لینا۔ لیکن جو شخص نفلی روزے باقاعدگی کے ساتھ نہیں رکھتا، اس کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ استقبال رمضان کے لیے شعبان کے آخری 1 یا 2 دن کے روزے رکھے۔
یعنی 28ویں شعبان یا 29ویں شعبان یا 29ویں یا 30ویں شعبان کا روزہ رکھے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن چیزوں کی امت کو حاجت اور ضرورت تھی، اس کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل رہنمائی فرما دی، اس میں کوئی ابہام اور اشکال نہیں۔ لیکن جو روایات لوگوں نے گھڑ کر کے، وضع کر کے، بنا کر کے بطور خاص امت میں پھیلائیں، اللہ تبارک و تعالی محدثین پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے ایک ایک بات کی نشاندہی کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ شعبان کے متعلق ہی ایک ایسی روایت جو کہ عام واعظین بیان کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، یہ شعبان و شہری و شہر رمضان شہرکم، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان تمہارا مہینہ ہے۔ وَرَبِيعُ الْفُقَرَاء، اور وہ مہینہ وَهُوَ رَبِيعُ الْفُقَرَاء، کہ فقیر لوگوں کا یہ بہار کا مہینہ ہے، فقیر لوگوں کے لیے موسم بہار ہی کہہ لیں۔ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ محدثین نے وضاحت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا۔ اس روایت کے راوی سہل بن احمد الدیباجی، اس کو محدثین نے کذاب کہا، یہ جھوٹا آدمی، بہت زیادہ، بہت جھوٹ بولتا۔ اور اسی طرح سے دوسرا ایک راوی محمد بن الاشعث، یہ روایتیں خود بنایا کرتا تھا، گھڑا کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ ایک اور روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس کے قریب قریب الفاظ کی بیان کی جاتی ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ وشعبان المطہر، شعبان پاک کرنے والا ہے، ورمضان المکفر، اور رمضان گناہوں کے ازالہ کا، گناہوں کے مٹانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یہ روایت بھی جھوٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا۔ اور محدثین اعظام نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ اہل یورپ بھی انگشت بدندہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں مسلمان، انہوں نے صرف اپنے نبی کی سیرت کو ہی محفوظ نہیں کیا بلکہ اس سے ریلیٹڈ لاکھوں کی تعداد میں جو روات تھے، رجال تھے، ان کی سیرت کو بھی محفوظ کیا۔ تو ایک ایک بات کی چھان پھٹک کی اور اس کی نشاندہی کی اور لوگوں تک یہ بات پہنچائی اور بتائی کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ بات ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہر وہ کام جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ثبت ہو، صحیح سند کے ساتھ وہ بات ثابت ہو، وہ عمل کیا جائے، اس کو اپنایا جائے، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ اب آئیے ذرا شعبان کی 15ویں رات، اس کے متعلق جو کچھ معاشرہ میں جھوٹ پھیلایا گیا
اور کثرت سے لوگوں کو جان بوجھ کر کے راہ حق سے بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے قرآن مجید میں تحریف کی گئی، اس کا غلط معنی مفہوم بیان کیا گیا، اور جھوٹی روایات لوگوں میں پھیلا کر کے لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ یہ کام کیے جائیں۔ شروع میں جو 2 آیات مبارکہ سورہ دخان کی ہم نے تلاوت کی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں اتارا، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یقیناً ہم ہی ڈرانے والے تھے، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے حکمت اور دانائی سے۔ تو لہذا یہ مغالطہ دیا گیا کہ اس سے مراد شب برات ہے، جبکہ کسی صحیح حدیث میں شب برات کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2 لفظ، اس میں شب کا لفظ جو ہے یہ تو فارسی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے، یہ عربی لفظ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہ بات ساری دنیا کو معلوم ہے، روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید نے اس رات کی تحدید کی ہے، قرآن مجید نے اس مہینے کی نشاندہی کی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینہ میں اتارا گیا، اور کس رات میں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کی رات میں اتارا۔ تو یہ قدر کی رات کس مہینے میں ہوتی ہے؟ یہ ہر شخص کو، بچے بچے کو معلوم ہے کہ شب قدر یا لیلۃ القدر یہ صرف اور صرف رمضان المبارک میں ہی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے اپنی تفسیر خود بیان کی ہے اور اس رات کی تحدید کر دی ہے کہ اس سے مراد کون سی رات ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا جھوٹ میگزین میں، اخبارات میں، سوشل میڈیا پر، اور اچھے بڑے پڑھے لکھے علامہ فہامہ قسم کے لوگ غلط بیان نہیں کرتے، قوم کو غلط بات پہنچاتے ہیں اور جھوٹی روایات سناتے ہیں، جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، جیسا کہ مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تلک اللیلۃ یفرق امر الدنیا الی مثلها من قابل، کہ یہ رات جس میں دنیا کے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے اگلے سال تک، یہ قدر کی رات ہے، یعنی کوئی ابہام ہی نہیں ہے، کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ ایسی واضح اور بین بات ہے۔ ایسے ہی ان کے شاگرد مفسر قرآن مجاہد بن جبر رحمہ اللہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ یا لیلۃ القدر، کہ یہ بابرکت رات جس کو قرآن مجید نے بیان کیا یہ قدر کی رات ہے۔ سند اس روایت کی بالکل صحیح ہے، اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو ذکر کیا، اور مفسرین میں اکثر و بیشتر نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے، جن میں امام طبری ہیں، ابن کثیر ہیں، ابن العربی مالکی ہیں، امام شنقیطی ہیں اور دیگر مفسرین، انہوں نے بتایا، واضح کیا کہ اس سے مراد قدر کی رات ہی ہے، دوسری رات نہیں ہے، اور یہ جو اس سے مراد شب برات لیتے ہیں یہ تفسیر باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، یہ قرآن مجید میں مانوی تحریف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو روایت بیان کی جاتی ہے، جگہ جگہ نقل کی جاتی ہے، جو روایت ابن حبان نے بھی ذکر کی ہے،
طبرانی نے کبیر اور اوسط میں ذکر کی ہے۔ یہ روایت تو مرسل ہے، مکحول کی ملاقات ہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں کہ جس میں بیان کیا گیا یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد، کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کی رات کو مخلوق پر جھانکتا ہے، پھر وہ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جو آپس میں کینہ اور بغض رکھنے والے۔ محدثین نے واضح کر دیا کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، پایا تکمیل کوئی نہیں پہنچتی۔ اسی طرح سے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب روایت جو بیان کی جاتی ہے ابن ماجہ اور مسند احمد کے حوالے سے، یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، کہ جس میں یہ بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر گم پایا تو میں تلاش کے لیے نکلی تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بقیع قبرستان جا رہے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی، اور آپ نے اما عائشہ سے یہ بات کہی ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان یعنی 15 کی رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، نزول فرماتا ہے اور کثیر تعداد میں لوگوں کو بخشتا ہے، حتیٰ کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ روایت مشہور ضعیف روایت ہے، غلط بات ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع قبرستان میں گئے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کی رات اور جا کر کے ان کے لیے دعا کی۔ اس میں شعبان کا کوئی ذکر نہیں، نصف شعبان کا کوئی ذکر نہیں، مطلق طور پر کسی بھی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اما عائشہ پیچھے گئیں آپ کے، ان کو شک ہوا کہ شاید میری باری میں آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس گئے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوا کہ کوئی آدمی آگے آگے چل رہا ہے، آپ نے رفتار تیز کی تو انہوں نے بھی تیز کر دی، آپ نے تھوڑی اور تیز کی تو اما عائشہ نے بھاگنا شروع کر دیا اور جلدی آ کر کے بستر پہ لیٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب گھر میں پہنچے تو اما عائشہ سے پوچھا کہ کہاں گئی تھی، سانس پھولا ہوا تھا، بات نہیں ہو رہی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ ظلم کریں گے؟ یعنی میں تیری باری کی رات کسی اور زوجہ کے پاس چلا جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے مخفی انداز میں خفیہ طور پر مجھے کہا کہ آپ بقیع والوں کے لیے جا کر کے بخشش کی دعا کریں۔ یہ اللہ کا حکم پہنچایا تو میں اس حکم کی تعمیل کے لیے وہاں گیا۔ اس میں شعبان کا اور شعبان کی 15ویں رات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ خود بتائیں کہ ایسی روایات جو صحیح روایات کے خلاف ہوں، سندن بھی ضعیف ہوں، وہ محدثین کے اصول کے مطابق منکر اور باطل ہوا کرتی ہے، ان روایات کو بیان کیا جاتا ہے، صحیح روایات کو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا یہ بات بالکل غلط ہے۔ امام نے کثیر، ابن عربی مالکی، شنقیطی اور دیگر اہل علم نے ایسی روایات کا رد کیا ہے اور ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو لہذا میرے بھائی اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بات جان لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ وہی حدیث قابل عمل ہے جو صحیح سند سے ثابت ہوگی، جو روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہوگی اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس رات میں بطور خاص قبرستان جانا، اس کا اہتمام کرنا قطعاً ثابت نہیں ہے، اور جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ روایات ثابت نہیں ہیں، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں۔ اور امام ابو بکر طرطوشی
جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی الحوادث والبدع۔ اس کتاب میں وہ یہ بات بطور خاص ذکر کرتے ہیں کہ امام ابن وضاح انہوں نے بیان کیا ہے کہ امام زید بن اسلم جو کہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے اپنے مشائخ و فقہا کو پایا کہ وہ نصف شعبان کی رات کو پرے کا کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے، کوئی اس کی اہمیت اور ویلیو نہیں سمجھتے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے نزدیک۔ یہ حدیث مکحول کی طرف التفات بھی نہیں کرتے تھے جو عائشہ سے بیان کی گئی اور ہم بتا چکے اس کے متعلق، اور معاذ بن جبل سے بیان کی گئی ان روایات کی طرف اشارہ ہے، اور نہ اس رات کو باقی راتوں پر کوئی فضیلت دیتے تھے، یعنی 15ویں رات کو بقیہ راتوں پر کوئی فضیلت نہیں دیتے تھے، جیسے عام راتیں ہیں ویسے ہی یہ رات۔ امام ابن ابی ملیکہ جو کہ صحابہ کے شاگرد ہیں، مشہور تابعی ہیں، ان سے کہا گیا کہ زیاد نمیری کہتا ہے کہ نصف شعبان کی رات کا اجر شب قدر کے برابر ہے، یعنی قدر کی رات کے برابر۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اسے یہ کہتا ہوا سنوں اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو میں اس کو اس ڈنڈے سے ماروں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایک قصہ گو آدمی تھا، قصے کہانیاں لوگوں کو سناتا تھا، تو ایسے قصہ گو لوگ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اس پر جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں، جھوٹ بیان کر رہے ہیں، لوگ اس کو دین سمجھ کر کے اپنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح سے امام نووی انہوں نے اس رات کی عبادت کے متعلق لکھا کہ قطعاً کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں، اور امام ابو شامہ مقدسی دمشقی نے بھی اس رات کی عبادت کا سختی کے ساتھ رد کیا ہے۔ ان کی کتاب ہے الباعث علی انکار البدع والحوادث، اس میں انہوں نے ان تمام روایات کی تردید کی ہے اور اس رات کی بطور خاص عبادت کرنے کو بدعت قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صلاۃ الالفیہ جو لوگوں میں مشہور ہے، 100 رکعتیں پڑھنی ہیں اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد، اس کو صلاۃ الالفیہ کا نام دیا گیا۔ اس کا آغاز 448 ہجری میں ہوا، جب ایک بڑی ہی خوبصورت آواز والا شخص اس نے آ کر کے بیت المقدس میں یہ نماز شروع کر دی۔ لوگ اس کے پاس پیچھے آ کر کے کھڑے ہو گئے اور باقاعدہ انہوں نے اس نماز کا اہتمام کیا۔ پھر ہر سال یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہا، اور چلتے چلاتے 800 صدی ہجری تک یہ سلسلہ چلا۔ تو ائمہ محدثین نے، اہل علم نے اس عمل کی تردید کی، اس پہ انکار کیا، شد و مد سے اس بات کی مخالفت کی، یہاں تک کہ جب 800 کے بعد سلسلہ شروع ہوا تو یہ ملا علی قاری حنفی وہ مرقات المفاتی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر بلاد مصر شام میں بالکل علماء کی مخالفت کی وجہ سے اس چیز کا خاتمہ ہو گیا، اور یہ سلسلہ بالکل لوگوں میں نسیم منسیہ ہو گیا، یعنی ایک لمبا عرصہ تک 300 سال کے قریب تک یا اس سے زیادہ وقت لوگ اس پہ عمل کرتے رہے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ نیکی کا کام ہے۔ جب علماء نے مسلسل اس پر انکار کیا، لوگوں کو یہ بات بتائی کہ بھئی اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور یہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں یہ سب جھوٹی ہیں،
پھر لوگوں کو شعور پیدا ہوا تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کام کو ختم کر دیا، چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے شعبان کی 15ویں کا خاص کر کے روزہ رکھنا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ آپ دیکھیں شریعت کا ایک خاص مزاج ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جمعے کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تو نے کل روزہ رکھا تھا، یعنی جمعرات؟ کہا نہیں۔ پوچھا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، یعنی ہفتے کے دن کا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افطری، پھر تو روزہ افطار کر دے۔ فافطرت، تو انہوں نے روزہ افطار کر دیا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اہتمام کے ساتھ جمعے کا روزہ رکھنے اور جمعہ کی رات کی عبادت کرنے سے منع فرمایا۔ اگر آپ جمعے کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک دن پیچھے والا یا آگے والا ملا کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، صرف جمعے کا خاص کر کے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو ہماری ماں کو منع کر دیا، کہا کہ روزہ افطار کر دو، انہوں نے روزہ افطار کر دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت جن چیزوں سے روکتی ہے اس سے ہمیں رکنا ہے۔ جس کے متعلق شریعت نے کوئی تعلیم نہیں دی، کوئی دلیل پیش نہیں کی، کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، صحیح سند سے ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے، وہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ ایک اصول یاد رکھیں، اصول یہ ہے کہ نیکی کا کام، عبادات آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کتاب و سنت میں اس کی واضح صحیح دلیل موجود نہ ہو۔ حرام ہے، یہ قاعدہ اصول تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ عبادات میں اصل ہے کیا چیز ہے؟ حرمت ہے، اور اس کے برعکس حلال حرام کے معاملات، کھانے پینے کی اشیاء، اس میں اصل حلت ہے۔ کسی چیز کو آپ اس وقت تک حرام قرار نہیں دے سکتے جب تک اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام قرار نہ دیا ہو، اس کی واضح اور بین دلیل موجود نہ ہو۔ یہ اصول قاعدہ ذہن میں رکھیں۔ جب آپ کوئی کام کرنے لگیں تو دیکھیں کہ کتاب و سنت میں اس کی دلیل موجود ہے۔ یہ عبادت، یہ نیکی کا کام، اگر تو کتاب و سنت میں اس کی دلیل موجود ہے تو یہ کام آپ کریں، اگر دلیل موجود نہیں ہے تو پھر آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور یارو ثمامہ بن اسار رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن حالت قید میں مسجد نبوی میں رہے، ستون کے ساتھ ان کو باندھے رکھا، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے جاسوسی کے شبہ میں مجھے گرفتار کر لیا اور اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دین میں جو میں نے قبول کیا ہے، اسلام میں عمرہ کرنا نیکی کا کام ہے تو میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں، اگر یہ عمرہ کرنا نیکی کا کام نہیں ہے تو میں یہیں سے واپس وطن لوٹ جاؤں۔ اس نے دین کو سمجھ لیا، نہ مسلم ہے نہ وارد ہے، ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے، صرف 3 دن مشاہدہ کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کا، صحابہ کے اعمال کا، نمازوں کا، دیگر معاملات کا، وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد اب کوئی نیکی نہیں ہے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نیکی قرار نہ دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عمرہ کرنا ہمارے دین میں نیکی کا کام ہے، آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں، تب وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ تو لہذا یہ اصول قاعدہ ضابطہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها الغروب بالشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فوافيه
अला कदा व कदा हत्ता यतलुअ अल फज्र, कि जी जो शख्स शाबान की 15वीं रात पाए उसे चाहिए कि उसका क़याम करे और उसके दिन का रोजा रखे, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला गुरूब शम्स के बाद रात को आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और फिर वो ऐलान करता है कोई बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसे बख्श दूं, है कोई शख्स रोजी का तलबगार, मैं उसे रोजी अता करूं, है कोई शख्स कि जो मुसीबत में परेशानी में मुब्तला हो, मैं उसकी मुसीबत परेशानी दूर कर दूं। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होता रहता है यहां तक कि फजर तुलू हो जाती है और यह सिलसिला खत्म हो जाता है। इस रवायत के मुतालिक मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इसमें इब्न अबी साबुरा रावी ये कज़्ज़ाब है, वज़्ज़ा है, झूठी रवायतें घड़ा करता था, बनाया करता था और फैलाया करता था। ये बात वाज़ेह हो गई कि ये रवायत झूठी है, लिहाजा इस पे अमल नहीं हो सकता। निशानदही कर दी मुहद्दिसीन ने, अल्लाह तबारक व तआला उन पे रहम फरमाए। और ये जो हमारे यहाँ आतिशबाजी होती है, ये कहां से आई? ये आतिशबाजी सुनिए मेरे भाई और दोस्तों, ये इमाम इब्ने दहिया अल-कल्बी, उन्होंने एक किताब लिखी है मा वज़्ज़ह वस्तबाना फी शहर शाबान। इसमें उन्होंने जिक्र किया, फरमाते हैं कि जब बनु अब्बास की हुकूमत फैली तो ईरान तक पहुंचे वो लोग, तो यहां अहमद बिन बरमक जो बरामका का रईस था, बड़ा था, इसको हुकूमत में हिस्सा मिल गया। इसने अपना इस्लाम जाहिर किया, दिल में इसके मजूसियत मौजूद थी, ये मजूसी थे, आग परस्त थे, तो इन्होंने हीले बहाने से इन चीजों को मुसलमानों में दाखिल कर दिया और ये सारा सिलसिला चिरागा करना, आतिशबाजी करना, आग जलाए रखना, ये सारे काम बाकायदा तौर पर ये लोग करते रहे। मुल्ला अली कारी ने भी इस बात को जिक्र किया है बाकायदा तौर पर। तो ये सिलसिला उसने शुरू किया, ये खुद से बातिन था उसका, दीन के नाम पर ये जितने भी चिरागा होते हैं, आतिशबाजी होती है, पटाखे चलते हैं, शुरलियां चलती हैं, फुलझड़ियां चलती हैं, सारी ये वहीं से नकल हुई है बात, उन्हीं की रवायत चल रही है। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि हिंदू बाकायदा दिवाली मनाते हैं और इस दिवाली में बाकायदा वो आतिशबाजी करते हैं, ये सारे काम करते हैं, वो भी इबादत समझते हैं। हमारे लोग भी इसको इबादत समझ के ये काम कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह से अल्लामा ताहिर पटनी ने तज़किरतुल मौज़ूआत में इन इबादात की सख्ती से तरदीद की है और इन मामलात को वाज़ेह किया है कि ये बिल्कुल गलत हैं, कोई इसकी हकीकत नहीं है। और ये मुल्ला अली कारी ने मिरकातुल मफाती में बात जिक्र की है कि चिरागा करना और घरों को साफ सुथरा करना के रूहें आएंगी और खाने पकाना, तकसीम करना, हलवे मांडे तकसीम करना, ये हलवा पूरी जो चलती है, ये सारे काम वहां से आए। उन लोगों ने ये सारे काम मुसलमानों के अंदर दाखिल किए और ये सारे काम करना नाजायज है, गलत हैं। और मुल्ला अली कारी हनफी लिखते हैं कि ये सब काम बिदअत है। कौन लिखते हैं? मुल्ला अली कारी हनफी। मिशकात की शरह लिखी है उन्होंने बड़ी ज़ख़ीम, उसमें उन्होंने इस बात की वजाहत की, सराहत की। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम लोग ये बातें जानने के बावजूद भी सिर्फ बिजनेस समझ करके ये काम करें कि पैसे आएंगे, तो इसमें हिस्सेदार बने। याद रखें, रोजी देने वाला अर्श वाला है। अगर आप अल्लाह के लिए ये काम छोड़ देंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपनी जनाब से आपको वहां से देगा जहां से आप वहमो गुमान नहीं कर सकते। ये उसका वादा है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। इसके लिए बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं, मुशाहदात मौजूद हैं और इसकी रवायात मौजूद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला नेकी और तकवा की बुनियाद पर जो शख्स हराम से इज्तिनाब करता है, गलत कामों से बचता है, उसको रिज़्क़ हलाल वाफिर और वहां से अता करता है जहां से इंसान को वहम गुमान भी नहीं हो सकता। ये उसका वादा है। वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह।